بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک چوری کی خاص واردات ہوئی. چوری کی واردات یہ پرتگال کے سفیر کے گھر پہ ہوئی اور وہاں سے قیمتی چاندی کے برتن جو ہیں وہ چرائے گئے. پہلے تو اس کا سراغ ہی نہیں مل رہا تھا. پھر CIA پولیس کو اس کی ذمہ داری دی گئی. تو CIA پولیس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ پہلے تو یہ اندازہ لگایا کہ چاندی کے برتن جہاں پہ پڑے ہوئے تھے وہاں تک کس کس کی رسائی تھی، اور پھر انہوں نے کچھ ملزمان کو شامل تفتیش بھی کیا. لیکن اس سے پہلے جب تفتیش شروع کی گئی تھی اس میں جتنے مشکوک لوگ پکڑے گئے تھے ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا. تو ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاندی کے برتن جو تھے تقریباً 3 کروڑ روپے مالیت کے تھے. تھانہ کوسار پولیس نے اس کی FIR بھی درج کی. اور مزید اس کی جو تفصیلات ہیں ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں جناب SH بنگش صاحب، ان کے پاس ہیں کہ FIR درج ہوئی 2025 میں اکتوبر میں یہ واردات ہوئی تھی. لیکن CIA پولیس کو سلوٹ ہے جی، انہوں نے زبردست کام کیا ہے اور ملزمان کا بھی سراغ لگایا. پھر وہ وہاں تک بھی جا پہنچے جہاں یہ تانبے کے چاندی کے برتن جو ہیں بیچے گئے اور ان کے ٹکڑے کر کے وہاں تک پہنچایا گیا. آپ یہ پوری سٹوری سنیں گے تو بڑی دلچسپ سٹوری ہے. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں، سٹوری بھی پوری سنیں کہ چوروں نے کیا ماہرانہ طریقے سے پہلے وہاں سے چاندی کے یہ برتن نکالے اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف کباڑیوں کے پاس پہنچا دیا گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کو جو لے کے گئے ان کو بھی پتہ نہیں تھا یہ چاندی ہے، اور جن کباڑیوں کو بیچا ان کو بھی پتہ نہیں تھا یہ چاندی ہے. صرف ان کو پتہ تھا جو اینڈ اس کے خریدار تھے، سنار وغیرہ. بہرحال ساری چیزیں، ساری کڑیاں مل گئی ہیں. جناب SH بنگش صاحب سے جانتے ہیں کہ اصل معاملات کیا ہیں، کتنے اس کے ملزم ہیں، کیا کیا نام ہیں، اور جو پرتگال کے سفیر ہیں ان کا کیا نام ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام صاحب. SH بنگش صاحب، یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے جو سامنے آئی ہے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ پولیس جب اپنی آئی پہ آ جاتی ہے نا، جب پولیس طے کر لیتی ہے کہ جرم تک پہنچنا ہے، تو پولیس پھر یہ بھی بتا دیتی ہے کہ جرم کرنے والا کس سن میں فوت ہوا تھا اور اس کا قبر نمبر کیا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ابتدائی طور پہ پولیس ناکام ہوگی، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ بھائی نہیں، ملزمان کو تلاش کرنا ہے، پھر CIA پولیس نے پھر ان کا سراغ لگا لیا. بہت شکریہ مانگر صاحب. چونکہ یہ معاملہ جو تھا نا، یہ لوکل بیس تھا نہیں، ایک انٹرنیشنل معاملہ تھا. کیونکہ یہ جو سفیر ہے نا، فریڈریکو سلوا، پرتگال کے ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں، تو یہ ان کی جو ہے نا رہائش گاہ سے یہ چوری ہوئی. اچھا، مزے کی بات یہ کہ ان کے رہائش گاہ کا جو سٹاف تھا نا، جو مارگلا روڈ پہ جو جی F7 میں جو، تو وہاں پر جو ہے نا جو ان کا سٹاف تھا نا، تو ڈیفینیٹلی سٹاف کے جو ہے نا کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو یہ جو سامان تھا نا، اس تک رسائی جس گروپ کی تھی نا، ٹھیک ہے، اس گروپ میں شامل تھے جناب شاروم بٹی صاحب، ہمایوں فضل صاحب، وینس اینڈ ہوز صاحب. ہوز مرے میرا خیال نام ہے، ہوز مرے یا ہوز میرے پاس آیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا، ہم تو اس علم ہے. تو انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور FIR ہوئی. FIR میں جو پولیس تھی انہوں نے ابتدائی جو ان کی انٹروگیشن تھی، جی تھانہ کوسار پولیس کی ابتدائی جو انٹروگیشن تھی، اس میں انہوں نے ان کو کلیئر قرار دے دیا کہ بھائی ہمیں تو کوئی ثبوت نہیں ملے کہ یہ انہوں نے کیا ہے یا یہ کیا معاملہ ہے. یہ گھریلو ملازم ہے نا ان کے. ہاں ٹھیک ہے، اور رسائی بھی انہی کی تھی وہاں تک، ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے DIG آپریشن صاحب ہیں نا، وہ مطمئن نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیس جو ہے نا کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی CIA کے حوالے کر دیا. اب جب CIA نے اس کی تحقیقات شروع کی تو انہوں نے کیا کیا کہ پولیس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کو کامیابی ملی شاروم بٹی صاحب سے. اچھا، ملزم کو بٹی صاحب شاروم بٹی سے ملی، اب ملزم سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ساری کہانی بتائی کہ بھائی یہ اس نے اعتراف جرم کیا، اور اس نے کہا کہ جی چوری ووری ہم نے نہیں کی، بس وہ برتن بڑے خوبصورت تھے تو ہم قمیض کے نیچے چھپا کے نا لے کے آتے رہے ہیں. تو پہلے ہم نے سوچا کہ گھر میں استعمال کریں گے، پھر ہم نے کہا یہ گھر میں کیا ہمارے استعمال کے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کباڑیوں کو بیچ دیے.
لیکن مزے کی بات جیسے آپ نے وہ خود ذکر کیا، نہ کباڑیے کو پتہ چلا کہ یہ چاندی ہے، بیش قیمت چاندی ہے، نہ خود یہ 4 ملزمان جو ہے شاروم بٹی اور ان کے ساتھی جو ہے نا، ان کو پتہ چلا کہ اس کی کیا مالیت ہے. انہوں نے کوڑیوں کے دام بیچ دیے. اور سونے پہ سہاگا تو تب ہوا کہ جب اس کباڑی والے نے اگلے کسی کباڑی کو بھی فروخت کر دیا، اور ان دونوں کو نہیں، ہاں ایز اے ان کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کتنی بیش بہا، یعنی کباڑ سے کباڑ تک پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، اصل میں سارا دن وہ کباڑ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کباڑ ہی ہے، کباڑ ہی ہے. لیکن یہ تو بعد میں کہانی کھلی نا، جب اصل جس طرح آپ نے کہا نا کہ جی گوہر شناس تھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بیش بہا قیمتی ہے. لیکن یہاں پر CIA بھی جو مجرم شناس تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کو جو ہے نا تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا، تو پتہ چلا کہ جی یہ فروخت کر چکے ہیں. پھر یہ وہ جنک یارڈ جو کباڑی ہے وہاں پر گئے، اس نے کہا جی ہم نے وہاں فروخت کیے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم ایٹ دی اینڈ کہاں تک یہ پہنچے، ساری سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے یہ کیس اس طرح سالو ہوا کہ وہ فریڈریکو سلوا صاحب کو جو ہے نا، جو 22 ٹکڑے کیے گئے ان برتنوں کے، وہ کہاں پہ کباڑیے نے کیے یا ان شہرون اینڈ کمپنی نے؟ یہ شاروم اینڈ دا کمپنی نے کیے ان برتنوں کے 22 ٹکڑے کر کے. ہاں، اب ان کو یہ تھا کہ اگر ہم فار ایگزامپل جو ہے نا اس کو یوں کر کے بیچیں گے نا تو شاید ہم سے نہ ہوگا. وہ خوبصورت برتن، ہاں خوبصورت برتن ہے، ہم پہ چوری کا الزام لگ سکتا ہے. انہوں نے کباڑ بنایا ان کو. انہوں نے اپنی طرف سے نا ہوشیاری کی. انہوں نے اپنی طرف سے کیا کہا کہ ہم کہیں گے جی گھر کے پرانے برتن ہیں تو لے لو، قیمتی تانبے کے ہیں، ٹھیک ہے، پرانے زمانے کے ہیں. تو وہ ان کو اینٹیک پیس سمجھے نا کہ یہ پرانے زمانے کی وہ تانبا ہے، تو یہ چونکہ مہنگا ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو اس کو ہم بیچتے ہیں. انہوں نے کباڑیوں کے دام بیچ دیے. ٹھیک ہے، تو بیچنے سے پہلے انہوں نے اس کو جو ہے نا ٹکڑے کر دیے تاکہ یہ کباڑ لگے اور ہم پہ کوئی شک نہ کرے کہ بھئی تم یہ برتن کہاں سے لائے ہو. وہ تو ان دونوں کو نہیں پتا چلا کہ ایکچولی تو یہ جو اس کو سمجھ رہے ہیں اس سے کئی زیادہ قیمتی چیز ہے. تو یہ ایک کیس جو ہے نا اس طرح سے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے تفتیش میں کہ جو کباڑیے ہیں انہوں نے پولیس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی چیزیں نہیں خریدیں گے، لیکن ان کو کیا پتا چلے گا کہ یار دینے والا کون ہے. نہیں، تو انہوں نے اب جو خریدی ہے تو ان کو کون سا پتا تھا کہ ہم کیا خرید رہے ہیں. تو کباڑی ہے نا، کوئی بھی پرانی چیز لے جائیں گا وہ خرید لیں گے اور وہ پھر آگے ریسائکلنگ کمپنیز کو بیچ دیتے ہیں. لیکن پولیس تو سنار کے پاس بھی جائے گی نا جس کو پتا تھا کہ یہ چاندی ہے. ہاں، پولیس کی بھی چاندی تو ہو گئی نا. جی بالکل، نہیں اس اینڈ تک جائیں گے نا، ڈیفینیٹلی یہ ریکور کرنے کی تو کوشش کریں گے نا. اب اپنی حالت میں تو نہیں ہوگی، وہ تو 22 ٹکڑے یار اپنی حالت میں تو نہیں ہوگی، لیکن چلو ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ کیس سالو آؤٹ ہو گیا، انسالو نہیں رہا. ہاں، یہ بڑا یہ کریڈٹ جاتا ہے. ہاں کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ IG صاحب کو بھی چاہیے، DIG صاحب کو بھی چاہیے کہ جن لوگوں نے تفتیش کی ہے نا ان کو تعریفی سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ نقد انعام بھی دینا چاہیے. دیکھیں یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اگر یہ عدم پتہ رہتا ہے نا یہ کیس کہ کوئی چوری کا پتہ نہیں چلا تو پرتگالی سفیر کیا کہتا ہے کہ یار میں کیسے ملک میں ہوں، ان کا پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہے. تو جو DIG صاحب نے CIA کو دے کے پھر CIA کے جو پولیس اہلکاروں نے تفتیش کیا، افسران نے جو ان کے جو تفتیشی لوگ ہیں، تو وہ انعام کے حقدار تو ہیں. بالکل شاباشی کے حقدار ہیں. دیکھیں جب آپ کباڑی کے پاس کوئی قیمتی چیز بیچنے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ ID کارڈ کا تقاضا کرتے ہیں. جب ان کو پتا ہو نا کہ یہ قیمتی چیز ہے تو وہ ID کارڈ کا. لیکن آپ دیکھیں میں ایک بار بات سنیں، کباڑیوں کے پاس جو چیز جاتی ہے نا وہ کباڑ ہی ہوتا ہے، لہٰذا وہ شناختی کارڈ نہیں مانگتے. نہیں مانگا صاحب، میں آپ کو فار ایگزامپل ایک فیکٹری کے بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں نا، وہ بیچنے کے لیے ایک شخص گیا، میں مطلب کہ نا، تو وہ کباڑیوں جو تھا اس نے کہا بھائی جی یہ تو ہم اس طرح نہیں خریدتے، آپ ID کارڈ دیں گے تو ہم آپ سے خریدیں گے. لیکن وہ کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کسی فیکٹری سے چوری شدہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا اپنا نام. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس معاملے میں تو دونوں کو نہیں پتا تھا نا کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے ہمارے پاس. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو چور تھے نا، فنٹاسٹک چور، چاندی کے چور، جی میں اس سے ملتی جلتی، میں جب 1999 میں جیل گیا تھا نا، ایک جھوٹا پرچہ کروا کے آوارہ گردی کا، اڈیالہ جیل گیا تھا. اچھا، وہاں پہ میری ملاقات چوروں سے ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ یار کوئی ایسے چوری کی واردات بتاؤ جس پہ آپ کو پچھتاوا ہو. تو انہوں نے کہا یار ہم نے نا 6 روڈ پہ ایک گھر کے تالے توڑے، تو اس پہ ہمیں اطلاع تھی کہ اس گودام میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں پیسے بھی مل گئے، 100 کے 10 روپے کے 50 کے نوٹ تھے.
کہتے ایک الگ سے بوری پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے نکلتے ہوئے نا کچھ 2-4 مٹھیاں اس میں سے بھی بھری اور اپنے تھیلے میں ڈال لیں. کہتے جب ہم گھر آ گئے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ڈالر ہیں. تو جب ہم نے وہ ساری گنتی ونتی کی تو ان پیسوں کو ہم نے الگ کر لیا. تو وہ لے کے مارکیٹ میں گئے تو پتا چلا کہ یار یہ تو ڈالر ہیں. کہتا یار وہ سارے پیسے ایک طرف، وہ جو 2-3 مٹھیاں تھیں نا جب ان کے ہم نے پیسے بدلے وہ ایک طرف. کہتا ہمیں بڑا پچھتاوا ہوا کہ یار اصل تو بوری ہم چھوڑ آئے. میں کہا پھر؟ کہتا یار پچھتاوا ہمیں اس سے زیادہ اس وقت ہوا جب ہم نے اسی گھر کا دروازہ پھر توڑا اسی گودام کا. کہتے جب ہم وہاں گئے تو وہ بوری جو تھی جس میں سے ڈالر نکلے تھے وہ وہاں پہ نہیں تھی. تو ہم بہت پچھتائے کہ یار سونے کی چڑیا ڈالروں کی بوری جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اب یہ جو شہرون ہے، ہومز کیا نام ہے اس کا، ہوز شہروم بٹی، ہمایوں فضل، ہاں جی، وینس اینڈ ہوز. ہاں جی، یہ جو ہیں اب یہ کہہ رہے ہوں گے یار اگر چاندی ہم نے چوری کی تھی پتہ چل جاتا، چاندی ہماری ہونی چاہیے تھی، چاندی تو کسی اور کی ہو گئی. بہرحال جی پرتگالی سفیر کو مبارکباد کہ چور پکڑے گئے ہیں، اور اسلام آباد پولیس کو بھی مبارکباد کہ پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے، بڑا زبردست کام کیا ہے. لیکن عام شہریوں کے کیسوں کو بھی اس طرح ٹریس کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے تہ تک پہنچنا چاہیے. دیکھیں نا قصار پولیس نے تو ابتدائی طور پہ یہ کہہ دیا تھا کہ جی سانو تو نہیں پتہ ہے کون لے گیا، لیکن یہ پولیس جو ہے وہ چوروں تک پہنچ گئی. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.